اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے چنگل سے آزاد ہوئے تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا بندہ کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت ہی گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہوئے پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول ہوئے، اور موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اسے ایک بچڑا بنایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ اس نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ محترم ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اپنے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات تشریف لے کر بستی میں تشریف لائے، قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 150 میں ہے۔ کہا، اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو دشمنوں کو نہ ہنسنا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑے پوجنے والوں کو قتل کریں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور میں تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور میں طلب مغفرت، معذرت اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگ فرعون کے ظلم سے بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کو مت پوجو۔
اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو خدا کا دیدار کروائیں ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے مطالبے پر اڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری، خوف اور دہشت سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔